اسلام نے ہمیں جو بچوں کے لیے جو چیز پیش کی ہے وہ ایک تو ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ نعمت ہیں. جی بالکل. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, جی کہ بچے جو ہیں یہ نعمت ہیں. اور دوسرا جو تصور پیش کیا ہے قرآن کریم نے بچوں کے حوالے سے وہ آپ کے پاس یہ امانت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والوں اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کرنی ہے, ان کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچ جائیں. یعنی بہترین اسلامی نہج کے مطابق تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر فرض ہے, لازم ہے. اس کے اگر کوئی والدین اس سے جو ہے وہ بالکل بے توجہی کر رہے ہیں, دنیاوی معاملات میں ان کو فلی طور پر اپنے فیلسٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن دین کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے ان کو بالکل ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے, تو یہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جابر بن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول کائنات فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ, کہ ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے, ہر ایک سربراہ ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے. فرمایا آدمی اپنی فیملی کا سربراہ ہے, والدین اپنی بچوں کے اپنے مسئول ہیں. کل قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو وہ تربیت کیوں نہیں دی جس سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے. تو ان کی اخلاقی تربیت بھی, ان کی دینی تربیت بھی, اور ان کی تعلیم کے حوالے سے یہ والدین کی ذمہ داری ہے ایسی جس سے کل قیامت ان کو پوچھا جائے گا, اور کل پھر جواب تو کوئی نہیں ہوگا. جس وجہ سے جو ہے وہاں پہ شرمندگی سے بچنے کے لیے اب لازم ہے کہ موقع ہے ہمارے پاس, ہم اپنے بچوں کو صحیح اسلامی نہج کے مطابق, کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس امانت کے اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے اسلامی نہج کے مطابق تو یہ خیانت ہوگی. اور تیسرا جو تصور پیش کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بچوں کے حوالہ سے, وہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ اپنے آزمائش ہیں, بچے آزمائش ہیں, جیسے مال اور جی انما اموالکم واولادکم فتنہ. جی تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کی بہترین تربیت کرتے ہوئے جو ہے وہاں جہاں آپ کو یہ کرنا پڑے کہ بچے کی تربیت, اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو وہاں آپ کو جو ہے وہ بچے کو سچ سکھلانا ہے, بچے کو جھوٹ سے نفرت دلانی ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں آپ بچے کو بچے کے حوالے سے فیور دینے کے لیے آپ کیا کریں, غلط تعبیر کریں یا جھوٹ بولیں. یا یہ اور عموماً تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر, انسانی معاشرے کے اندر چلا آ رہا ہے, جب بچہ اس کا کسی ایسی مصیبت میں پھنستا ہے یا کسی پریشانی میں, تو والدین جو پوری کوشش کر کے, چاہے وہ اس کا صحیح جرم ہو اور وہ واقعتاً مجرم ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ اس کو جس طرح بھی ہمیں اس وہاں سے جو نکالنا پڑے وہ ہم اس کو نکالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے حوالے تھوڑی سی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جناب حسن حسین تشریف لائے, قمیصیں لمبی تھی, وہ پاؤں میں اٹکتی تو گر جاتے, اٹھتے گر جاتے, تو آپ نے خطبہ چھوڑا, جا کے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پاس ممبر پہ تشریف لے گئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, میرے بچے میرے سامنے گر رہے تھے, مجھ سے برداشت نہیں ہو, میں خطبہ جمعہ چھوڑ کے وہاں گیا, ان کو اٹھا کے لے گیا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا سچ. تو یہاں یہ ہے کہ بچوں کی فیور کے لیے ہمیں کبھی بھی ان کے جرم پر پردہ نہیں ڈالنا, جب پردہ ڈالیں گے تو وہ اور بڑے مجرم بن جائیں گے, شروع میں ان کو کلا کما کر دیا جائے. علامہ صاحب نے ایک بہت ہی ایسی عمدہ بات کہی ہے جو کہ بچوں کا جو ایک ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ایک گلوبل گائیڈنس کی جہاں سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے دنیاوی, UN کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ. علامہ صاحب نے کہا کہ بچے امانت ہیں. وہ کنونشن بھی جو ہے وہ کسی حد تک ایسی ہی بات کر رہا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کسی کی نجی ملکیت نہیں ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ اسکول جانے کی بجائے اگر لیبر میں جا رہا ہے تو ماں باپ یہ سٹانس لیتے ہیں کہ جی میرا بچہ ہے آپ کو کیا. تو علامہ صاحب نے بھی میرا خیال ہے اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ کی ہے کہ نہیں, بچے کی جو بہترین تربیت ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور وہ کسی طور بھی اس سے صرفہ نظر نہیں کر سکتے. دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دیٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کی گفتگو سے. وہ لائن بڑی خوبصورت ہے افتخار صاحب جو کہی ہے کہ بچے کسی کی ملکیت نہیں ہے, اور میں اس کو سو کال کہتا ہوں میرا بچہ, میں جو میرا بچہ ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. آن لائن بچوں کے لیے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت زیادہ چیلنجز ہو گئے, والدین اس کو کیسے, یا ایز اے کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کو کیسے سنبھالیں؟ موبائل ہی نہیں قابو آتے, گیجٹ ہی نہیں قابو آتے. سر یہ دیکھیے, استاد ہم کس کو کہتے ہیں؟
उस्ताद हम उसी को कहते हैं जो बच्चों से निस्बतन ज़्यादा मालूमात रखता है। अगर वो ज़्यादा मालूमात रखेगा तभी वो बच्चों को गाइड कर सकेगा, उनकी रहनुमाई कर सकेगा। अच्छा, ये इस वक्त का जो दौर है ये बड़ा फ्रैक्शन का दौर है, बड़ी इस वक्त कन्फ्यूजन का दौर है। ये जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, हो सकता है 10-15 साल के बाद कुछ बेहतरी इसमें आ जाए। इस वक्त ये है कि जो बच्चों के वालिदैन हैं वो कंपैरेटिवली आउटडेटेड हैं टेक्नोलॉजी से, और बच्चे जो हैं वो बड़े ही अपडेटेड हैं विद द टेक्नोलॉजी। तो ये एक बड़ा इस वक्त जो है ना वो तजाद आ रहा है दोनों ग्रुप्स के माबैन। वालिदैन ये समझ रहे हैं कि समझ भी रहे हैं, और किसी हद तक वो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी बुराई की जड़ है, बड़ी फसाद की जड़ है, लेकिन ऑन द अदर साइड वो ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं कि वो अपने बच्चों को जो है वो गाइड कर सकें। सेम सिचुएशन विद द टीचर्स। तो अब जरूरत इस बात की है कि वालिदैन और असातिज़ा टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते हुए रुझान के मुताबिक अपने आप को अप टू डेट करें। वो अप टू डेट करेंगे तभी वो अपने बच्चों को जो है वो बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के ऊपर रहनुमाई दे सकेंगे। देखिए, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनमें से बजाते खुद कोई भी प्लेटफॉर्म कोई बुरा नहीं है। असल में यह है कि इसका मुनासिब इस्तेमाल कैसे करना है, इसका महफूज इस्तेमाल कैसे करना है, इसका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म की जानी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो मैं जैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो हमारा इस वक्त बच्चों को गाइड करने का, उनकी तरबियत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फैमिली लेवल पर हैं, वो एजुकेशनल लेवल पर हैं, वो इसके लिए अभी उस तरह से रेडी नहीं है। एक तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम घरों की सतह पर नहीं तो असातिज़ा की सतह पर वो इस तरह की ट्रेनिंग्स उनके लिए ये अरेंज की जाएं जो टीचर्स को पहले इक्विप करें कि बच्चों को गाइड कैसे करना है, और फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्कूलों में अपने हमारे तालीमी इदारों के अंदर। अच्छा, जब मैं स्कूलों और तालीमी इदारों की बात करता हूँ तो इससे सिर्फ हमारे ये जो आम तालीमी इदारे हैं वो नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो मदारस में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं वो इक्वली तौर पर उसके अंदर उनको भी शामिल होना चाहिए, ताकि उनको गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह के रवैये जो हैं वो नुकसानदेह हो सकते हैं ऑनलाइन, किस तरह के उनको ग्रुप्स में शामिल नहीं होना चाहिए, किस तरह के जिम्मेदाराना रवैयों का मुजाहरा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता हुआ इस वक्त एक चैलेंज है। AI के दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर वालिदैन की बड़ी भरपूर ये जिम्मेदारी है होना जरूरी कि है वो पहले खुद से इसी मालूमात को हासिल करें और फिर वो अपने बच्चों को गाइड करें।